بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ، اور اگر آپ لائے الذین ان لوگوں کے پاس اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی بکل آیت ہر قسم کی نشانی ما تبعوا قبلتک تو پھر بھی آپ کی قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، وما انت بتابع قبلتہم اور آپ بھی ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہے، وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض اور نہ ان میں سے بعض کی قبلے کی تابعداری کرنے والے ہیں، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ اور اگر تو نے آپ نے اتباع کیا اس کے بعد ما جاءک من العلم کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، انک اذا لمن الظالمین بے شک البتہ آپ اس وقت نا انصافوں میں سے ہوں گے۔ یہ سورۃ البقرہ کا آیت نمبر 145 ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اپنا ایک قانون اور ایک دستور بتلایا ہے۔ قانون دستور یہ ہے کہ یہودیوں کا بھی ایک قبلہ تھا، عیسائیوں کا بھی ایک قبلہ تھا، اور ان دونوں کا قبلہ بیت المقدس میں تھا۔ تھوڑا سا فرق تھا کہ مسجد اقصیٰ کے ایک جانب ایک صخرہ نامی چٹان تھا، اس کو قبلہ بنایا تھا یہودیوں نے، اور اس کے مشرق والے جانب میں ایک پتھر کو قبلہ بنایا تھا عیسائیوں نے۔ تو ان لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کو قبول نہیں کیا، اور اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محبوب پیغمبر جب دنیا میں تشریف لائے تو ان کے دل میں بڑی خواہش ہوئی کہ یہ لوگ ہمارے قبلے کو تسلیم کریں، آپس میں تو ایک دوسرے کے قبلوں کو نہیں مانتے، ہمارے قبلے کو تسلیم کریں، ہم اچھے نشانیاں بڑے نشانیاں دلائل دے دیں گے، شاید یہ ہمارے قبلے کو۔ اللہ نے اس آیت کے اندر بتلا دیا کہ نبی وہ لوگ آپ کے قبلے کو تسلیم نہیں کریں گے، آپ جتنے بڑے دلائل پیش کریں، جتنے بڑے نشانیاں پیش کریں، وہ لوگ یہود و عیسائی نصرانی وہ آپ کے قبلے کو تسلیم نہیں کریں گے، اور نہ ہی آپ ان کے قبلے کو تسلیم کریں گے جن کا وہ عبادت کرتے ہیں۔ یہی مضمون تقریباً غالباً ملتا جلتا قل یا الکافرون کے اندر بھی ہے۔ آپ بھی ان کے قبلہ تسلیم نہیں کریں گے، وہ بھی آپ کا قبلہ تسلیم نہیں کریں گے، اور یہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کو بھی تسلیم نہیں کریں گے، آپ پریشان نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے، کفر کا سب سے بڑا مرض اللہ نے اس آیت میں اشارتاً بتلا دیا ہے کہ کفر کا سب سے بڑا مرض یہ ہے کہ وہ ضدی ہوتا ہے، کفر کے اندر ضد ہوتا ہے۔ اب جب انسان ضد پر آتا ہے تو پھر اچھے کام کو بھی برائی میں لے جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے یہ کافر، انہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ ضد اور آپس میں ضد کو پکڑ لیا، اب عناد کی وجہ سے ضد کی وجہ سے اب قبلہ تسلیم نہیں کریں گے چاہے آپ کچھ بھی پیش کر دیں۔ تیسری بات یہ ہے، آپ نبی علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے آپ کو علم دیا، آپ کے صحابہ کو علم دیا کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ ہے، یہ علم سب سے بڑا ہے، اب اس کے بعد ان کے اتباع میں جانا یا ان کے قبلے کا تصور کرنا یہ ناانصافوں میں سے ہوگا۔ یہ حقیقت میں اللہ کے نبی کو نہیں بلکہ ساری امت کو اللہ رب العزت مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ آپ لوگ علم آ جانے کے بعد، قرآن آنے کے بعد، بیت اللہ آنے کے بعد، نبوت آنے کے بعد، آخری پیغمبر آنے کے بعد اب اگر آپ کسی غیر دین کے پیچھے چلو گے تو آپ لوگ بڑے ظالموں میں سے ہوں گے، نا انصافوں میں سے ہوں گے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں دو باتوں کی طرف ہدایت دی ہے، دو باتیں سبق پڑھائے ہیں دو باتوں کا۔ پہلی بات یہ ہے کہ جان بوجھ کر کسی گناہ کو، کسی کفر کو، کسی شرک کو کبھی بھی نہ اپنانا، جان بوجھ کر کبھی بھی کسی شرک کو، کسی بدعت کو، کسی کفر کو، کسی گناہ کو نہیں اپنانا، ورنہ پھر وہ تمہارے اوپر کوئی چیز اثر نہیں کرے گا۔ جیسے ان کافروں نے بغیر کسی وجہ کے جان بوجھ کر بیت المقدس کو قبلہ بنایا اور ہمارے قبلے کا انکار کیا۔ آج بھی یہی ماحول ہمارے ساتھ ہے، جو بندہ جان بوجھ کر کوئی بدعت کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی شرک کرتا ہے، پھر اس کے اوپر کوئی چیز اثر نہیں کرتا، اس گناہ سے، اس شرک سے پھر اس کی جان نہیں چھوٹتی، یہ آیت کا اشارہ ہے۔ دوسرا یہ ہے، عالم اگر خواہشات کی اتباع کرے تو اس کے حق میں
غیر عالم کے مقابلے میں وعید سخت سے سخت ہے. یعنی ایک چیز کا آپ کو علم نہیں ہے اور ایک چیز کا آپ کو علم ہے. جس شخص کو کسی چیز کے بارے میں علم ہے اور پھر وہ کام کرتا ہے اس کا گناہ بہت زیادہ ہے، اس کا عذاب بھی سخت ہے. اگر کسی کے پاس کوئی علم نہیں ہے وہ کام کرتا ہے تو اس کا گناہ بمقابلہ عالم کے کم ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ کام برا ہے، آپ پھر بھی کرتے ہو تو اس کا گناہ سخت ہے اور عذاب بھی سخت ہے. لیکن کسی کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کام اچھا ہے کہ برا ہے، وہ کرتا ہے تو اس کا گناہ اور اس کا عذاب کم ہے بنسبت جاننے والے کے. خلاصہ دیکھیں.